السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سحری اور افطاری کے اوقات کار میں رمضان المبارک میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ سے آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چینل پر پہلے سے کچھ ویڈیو موجود ہیں، وہ بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ سحری اور افطاری کے اوقات کار میں کچھ لوگ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں۔ میں آپ کو سحری اور افطاری کے اوقات کار میں ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کے جسم میں انرجی اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس کی کمی جو ہوتی ہے وہ برقرار رہے گی۔ آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کی سحری اور افطاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو، جس کی وجہ سے آپ کی جو پریشانی ہے کسی قسم کی، آپ کی صحت کو یا آپ کی قوت مدافعت کو پریشانی ہوتی ہے، وہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سحری میں آپ کو صبح اٹھتے ہی کیا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی آپ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں تو وہ اچھے سے کریں اور اچھے سے جو ہے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے جو مین چیز ہے کہ آپ کھانا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے میں آپ سب سے جو مین چیز استعمال کرتے ہیں وہ دہی ہے۔ دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دہی کے ساتھ اگر آپ پراٹھا کھا رہے ہیں، دیسی گھی والا کھا رہے ہیں یا جو بھی کھا رہے ہیں، بریڈ کھا رہے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ سب سے پہلی جو کوشش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ آپ سادہ جو ہے روٹی کا استعمال کریں، اس کے ساتھ دہی کا استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 2 سے 3 عدد جو کھجور استعمال کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی جسم میں جو انرجی ہے، قوت مدافعت کی جو کمی ہے وہ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ کھجوریں جو ہیں اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر اور پروٹین بہت اچھا پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ہو سکے تو فریش جوس یا ملک شیک وغیرہ، کسی سیب کیلا وغیرہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا مالٹا وغیرہ، اس کا آپ فریش جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے چائے حسب ضرورت جو ہے شکر یا گڑ کا استعمال کرنی ہے۔ سالن وغیرہ جو ہے وہ سحری میں بالکل استعمال نہ کریں، ہو سکے تو تھوڑا بہت فروٹ کا جو ہے استعمال لازمی کریں، اس سے آپ کا سارا دن جو ہے وہ اشاش بشاش گزرے گا۔ تو آتے ہیں افطاری کی طرف۔ افطاری میں جو آپ خوراک استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پانی پی لیں، تو پانی پینے کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پانی نہ پئیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ 2 یا 3 یا 5 جتنی بھی کھجوریں ہیں وہ آپ استعمال کریں افطاری کے فوراً وقت، یا اگر آپ کو کھجور دستیاب نہیں تو نمک کے ساتھ آپ افطاری کر سکتے ہیں، کیونکہ معدہ آپ کا بہت خالی ہوتا ہے، بالکل ایمپٹی ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ رطوبتیں کوشش کرتی ہیں کہ جو چیز اس کو ملے کہ اس کو یکدم ہضم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسی رطوبتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی غیر ضروری چیز کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں یا جو واٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں خالی پیٹ، تو وہ آپ کو جو ہے نقصان کر سکتا ہے۔ ہو سکے تو کھجور یا نمک کے ساتھ روزہ افطار کریں، اس کے ساتھ جو ہے آپ فروٹ کا استعمال کریں اور کھانا استعمال کریں اچھا۔ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، سالن گوشت وغیرہ سبزی روٹی کے ساتھ وہ استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کر لیں، کچی سبزی کا استعمال کر لیں۔ یہ جو پکوڑا سموسہ سافٹ ڈرنک یا جو برگر شاورما پیزا فاسٹ فوڈ ہیں ان سے اجتناب کریں۔ ہو سکے تو آپ گھر پر جو چیز بنا کے استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیچرلی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اس پہ آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو بہت اچھا فائدہ حاصل ہو، کیونکہ سحری اور افطاری جو ہے یہ آپ رمضان المبارک میں اچھے سے کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد اگر آپ میں انرجی باقی رہتی ہے تو پھر آپ باقی جو رمضان کے روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی سحری اور افطاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انرجی بھی فراہم ہوگی، قوت مدافعت بھی اچھی ہوگی، اور آپ تمام روزے جو ہے آسانی سے رکھ سکیں گے۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔